الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم. سب سے پہلے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ میلاد کی میں آپ تمامی حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس خانقاہ میں آپ اپنی مصروفیات کے باوجود جو وقت نکال کر تشریف لائے ہیں اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس خانقاہ میں آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اس خانقاہ سے وابستہ جملہ مشائخ اور جملہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال بھی فرمائے. اور خاص طور پہ میں زیادہ شکریہ ادا کروں گا اپنے ان برادران وطن اور ان نان مسلم بھائیوں کا جنہوں نے ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس خانقاہ میں تشریف لا کر گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور آنے والے ہندوستان میں پھر سے بھائی چارگی کے چراغ کو جلانے کی ایک کوشش بھی کی ہے. میں آغاز گفتگو میں پیغمبر آخر الزمان کی شان میں حضور داعی اسلام کے کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں. مثنوی شریف کے کچھ اشعار ہیں. نعت حقیقت محمدی کے عنوان سے توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ العزیز لطف بھی آئے گا اور جو حضرات اس زبان سے ناشنا ہوں گے وہ یہ سوچ کر سنیں کہ اللہ کے نبی کی شان میں کہے گئے ہیں. یہ جذبہ اگر دل کے اندر پیدا کر لیا گیا تو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی لذت ملے گی. فرماتے ہیں حضور داعی اسلام کے اللہ اللہ جلوے ذات خدا، اللہ اللہ جلوے ذات خدا، مظہر نور ظہور کبریا، کون ہے آئینہ ذات خدا جز محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ، جو سراپا پیکر انوار ہے جس کی ہستی مخزن اسرار ہے، جس کے آگے ہیں ملائک باادب، جو ہے خود تخلیق آدم کا سبب، جس کی ہستی نور رب العالمین،
جس کی صورت رحمت للعالمین، کون ہے جز رحمت للعالمین، قبلہ گاہ اولین و آخرین، فخر موجودات ہے کس کا وجود، کون ہے فرما روائے ہست و بود، صاحب لولاک ہے کس کا وجود، صورت آدم میں ہے کس کی نمود، کس کی ہستی ہے شفیع المذنبین، کون ہے محبوب رب العالمین، حامد و محمود و احمد کون ہے، ماں سوائے حق محمد کون ہے، خود محمد حامد و محمود ہے، خود محمد ساجد و مسجود ہے، خود محمد صورت رحمان ہے، خود محمد جلوہ سبحان ہے، خود محمد مصحف قرآن ہے، خود محمد حجت و برہان ہے، خود محمد کاشف اسرار ہے، خود محمد پیکر انوار ہے، خود محمد سر سر اللہ ہے، خود محمد روح روح اللہ ہے، گو بظاہر ہے سراپا عبدہ، پر حقیقت میں ہے نور وحدہ، اول و آخر محمد مصطفیٰ، باطن و ظاہر محمد مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں بالیقین قد جاءکم نور مبین، جلوہ گاہ اولین و آخرین، آ گیا اللہ کی جانب سے نور، جس سے روشن ہو گئی بزم ظہور، مصطفیٰ کی شکل میں سرتا بپا، ہو گیا نور خدا جلوہ نما، بالیقین وہ نور ہے نور مبین، ظاہر و باطن میں ختم المرسلین۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے 3 مقامات سے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے 2 مقامات پہ اخوت انسانی کا درس دیا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اخوت اسلامی کا درس بھی دیا ہے کہ تمام انسان بھی بھائی بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب دین مشترک ہو جائے تو تمام مسلمان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ صرف آیت کے اس ٹکڑے پہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس میں 3 باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم تنہا خالق ہیں، اور ہم نے اس تخلیق میں کسی سے کوئی مدد یا کسی سے کوئی تعاون نہیں لیا ہے، کسی کو ہم نے اپنا شریک و ہمسر نہیں بنایا ہے، ہم نے تنہا تم سب کو پیدا کیا۔ دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ ہم نے تم سب کو، وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا انسان ہو اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا انسان ہو، قرآن کہتا ہے ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف گھاٹیوں میں، مختلف علاقوں میں اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور اس کے بعد جو بڑی اہم بات آ رہی ہے وہ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس سے پہلے یہ بتایا کہ اس اعتبار سے تم سب برابر ہو کہ تم سب کے باپ ایک ہیں، تم سب کی ماں ایک ہے۔ وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ سب آدم و حوا ہی کی اولاد ہے، اگرچہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اگر اس کا شجرہ نسب کھنالا جائے تو وہ جا کے حضرت آدم و حوا سے ملے گا، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس اعتبار سے تو سب برابر ہو، لیکن ہاں ہمارے نزدیک کسی کا مقام اعلیٰ ہے، کسی کا مقام عرفہ ہے، کوئی معزز ہے، کوئی مکرم ہے۔ تو کس بنیاد پر معزز اور مکرم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے۔ اور اگر کسی کے اندر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کوئی تعظیم کی بات، کوئی
عزت و شرف کی بات نہیں ہے، کوئی مرتبے کی بات نہیں ہے، کوئی مقام کی بات نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے، اپنے اس پالنے والے سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم ہی کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں کے ملنے سے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مرد و عورت پیدا کر دیے، پھیلا دیے۔ ان دونوں آیتوں کو غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں انسانی اخوت کا درس دیا ہے۔ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی، یہ قرآن کا پیغام ہے، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی۔ ہاں پھر میں بات کہہ دوں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو آخرت کا مرحلہ آئے گا اس میں بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی۔ دونوں آیتوں میں ایک ہی چیز اللہ رب العزت نے مشترک رکھی ہے، وہاں کہا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو متقی ہوگا سب سے زیادہ، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا ہوگا۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہ تو بتایا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تقوی بھی اختیار کرو۔ اس کا تقوی اختیار کیسے ہوگا؟ اس کو ایک جانا جائے، ایک جان کر اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے اس پیغام کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر دیا جائے، یہی تقوی۔ اگر ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، سربلند کرے گا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد جو سورگ اور نرک کا کانسیپٹ ہے، اگر ہم اس دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزار لے گئے تو آخر میں مرنے کے بعد ہمیں اللہ سورگ کا حقدار بنائے گا، اور اس کے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے گئے ایمان عمل صالح کے ساتھ تقوی کی ہم نے زندگی نہیں گزاری تو بالآخر ہمیں نرک کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومن ایمان لانے والے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ رب العزت اپنے اوپر تمہاری رحمت اتارے۔ یہ جو اللہ نے اس میں ایک وعدہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ کنڈیشنل ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں۔ بھائی بھائی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اس چیز پہ اگر ہم آ گئے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے بھائیوں کے درمیان کوئی دوری ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی دل کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی ہے، تو ہم سب کی انفرادی طور پر اور انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان سے اس نفرت کو دور کریں، اپنے بھائیوں کے درمیان سے اس دشمنی کو دور کریں، محبت کے سائے میں ایک دوسرے کو زندگی گزارنے کا پیغام دیں، محبت میں سائے میں ایک دوسرے کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، سماج میں بجائے اس کے کہ صلح کرواتے اور نفرت کو ہم نے ہوا دی اور دشمنی کو ہم نے ہوا دی، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے بجائے اپنا عذاب ہم پر اتارے گا۔ اس خانقاہ میں ہمیں اور آپ کو آنے کا مقصد اور بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے اگر کوئی کجی ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بھید بھاؤ ہے، تو اس خانقاہ کے جو مربی ہیں ان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ یہاں لوگ آئیں، یہاں کی روحانی فضا میں سانسیں لیں، یہاں کی روحانی فضا کو دیکھیں، اور اپنے دلوں کے درمیان جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے،
شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر اس دشمنی کو دور کریں اور ایک دوسرے کے دل میں محبتوں کے چراغ جلائیں، تاکہ ہم شیخ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضور کو دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے، فساد کا خاتمہ ہو جائے، ادھرمیوں کا خاتمہ ہو جائے، اشانتی کا خاتمہ ہو جائے، اور اس دنیا میں اس پیغمبر کی جد و جہد کے ذریعے، اس پیغمبر کی کوششوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر امن و شانتی پیدا ہو جائے، لوگ محبت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیں، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیں کہ پیدا کرنے والے نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر اور اس پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کر لوگ وہ طریقہ اپنائیں تاکہ آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکے۔ جن لوگوں نے حضور کی زندگی پڑھی، جن لوگوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا سمجھا، انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ پیغمبر کی ساری زندگی کی تمام جد و جہد اسی لیے تو تھی کہ سماج میں بھائی چارہ قائم، سماج میں عدل و انصاف قائم، سماج میں ادھرم مٹ جائے اور دھرم کا بول بالا۔ جن لوگوں نے بھی پڑھا حضور کی سیرت کو، جن لوگوں نے نہیں پڑھا، صرف دوسروں سے سنا، تو وہ اس حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ جنہوں نے پڑھا اس حقیقت تک پہنچ گئے، اور پیغمبر کی زندگی جو ایک آئینے کی طرح ہے، اس آئینے سے انہوں نے نور بھی حاصل کیا، روشنی بھی حاصل کی۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں مثالوں میں مسلمانوں کا نام نہیں ذکر کروں گا، چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے پیغمبر کی کوئی تعریف کریں اور اپنے پیغمبر کی کوئی عظمت بیان کریں تو یہ کہا جائے گا کہ ماننے والا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس لیے اپنے پیغمبر کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ میں چند مثالیں ان لوگوں کے نام سے بیان کر رہا ہوں جو نان مسلم ہیں لیکن بڑے اسکالر ہیں، علمی آدمی ہیں۔ انہوں نے جب حضور کی سیرت کو پڑھا ہے، حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، تو ان کے تاثرات کیا ہیں حضور کے بارے میں، پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے، وہاں سے چند کوٹیشن میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلا میں نام لوں گا پروفیسر راما کرشنا راؤ کا۔ عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل بلندی، اصل فضل اور اصل کمال وہ ہے جس کی گواہی نہ ماننے والے بھی دیں، جو مانتے نہیں ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں۔ ماننے والا، محبت رکھنے والا شاگرد اور شیش اگر کسی بات کی گواہی دے اپنے استاذ کی اور اپنے پیر کی اور اپنے مرشد کی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو نہیں مانتا ہے وہ اگر اس کا اعتراف کرتا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ پروفیسر راما کرشنا راؤ یہ کون ہے؟ مراٹھی آرٹس کالج میسور کے شعبہ فلسفہ کے استاذ بھی ہیں اور صدر شعبہ بھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمد دی پروفیٹ آف اسلام۔ میں صرف ایک کوٹیشن نقل کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی اتحاد کا جو تصور ہے اور عالمی بھائی چارے کا جو تصور ہے، یہ تصور اس زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی نے دیا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بین الاقوامی اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو لوگ گھر کے اندر متحد نہیں ہو پا رہے تھے، یہاں تو لوگ محلے کے اندر متحد نہیں ہو پا رہے تھے، یہاں تو لوگ ضلع اور شہر کے اندر متحد نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے یہ کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ ہم بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور عالمی بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، تو تصور بھی سب سے پہلے محمد عربی نے دیا ہے، اور اس تصور پہ عمل بھی کرا کر مدینے کی زمین پر سب سے پہلے محمد عربی نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا، اور یہ پروفیسر راما کرشنا راؤ نے لکھا۔ ایک اور خاص بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے، اور یہ غلط فہمی کے شکار ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے اور اسلام نے عورتوں کو بہت دبا کے رکھا ہے اور بہت ظلم کیا ہے اس پر۔ پروفیسر راما کرشنا راؤ کی بات لکھی ہے، سنیے۔ وہ کہتے ہیں 1881 میں برطانیہ کے اندر ایک قانون پاس ہو رہا ہے
جو برطانیہ اپنے آپ کو جمہوریت کا مرکز کہلانا پسند کرتا ہے، یہ ڈیموکریسی کی اساس ہم نے رکھی ہے، جمہوریت کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، یہ برطانیہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ صحرا دیا جائے، میرے سر پہ یہ صحرا باندھا جائے کہ ہم جمہوریت کے بانی ہیں اور ہم جمہوریت کے مرکز ہیں۔ تو پروفیسر راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں 1881 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ میراث میں، وراثت میں عورتوں کا بھی حق ہے، اور اس قانون کو پاس کرنے کے بعد انہوں نے دنیا کو کیا پیغام دیا کہ دیکھو جی، ہم پہلے وہ ملک ہیں کہ جس نے عورتوں کے حق کو پہچانا ہے، اور وراثت میں، میراث میں ہم سے پہلے کوئی عورتوں کو حق نہیں دیا کرتا تھا، بیٹیوں کو حق نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن پروفیسر راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں کہ برطانیہ کا یہ اعلان اور اس کی یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ 12 صدیوں کے بعد یہ فکر لا رہا ہے کہ عورتوں کو میراث میں حق دیا جائے، اور 12 صدی پہلے محمد عربی نے عرب کی سرزمین پر دے کر عورتوں کو میراث دکھا دیا تھا۔ تو عورتوں کے حقوق کے سب سے زیادہ اگر پیامبر اور علم بردار کوئی ذات اس زمین کے اوپر اور اس کائنات کے اوپر کوئی ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، پروفیسر راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں عورتوں کو حق دینے کی نہ صرف یہ کہ بات کہی ہے بلکہ دے کر دکھا دیا ہے، ایک معاشرہ ایسا قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ جس میں عورتوں کو میراث میں حق دیا گیا ہے۔ اور اس کے 12 صدیوں کے گزر جانے کے بعد انگلینڈ میں یہ فکر پیدا ہو رہی ہے اور لوگ اپنی اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دے دیا۔ دوسرا نام میں لوں گا ڈاکٹر این کے سنگھ، اور یہ ڈاکٹر این کے سنگھ کون ہے؟ انفارمیشن بلکہ انٹرنیشنل سینٹر فار ریلیجس اسٹڈیز دہلی، اس کے ڈائریکٹر۔ انہوں نے بھی باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے پروفٹ محمد اینڈ ہز کمپینینس۔ اس میں حضور کی بھی زندگی کو انہوں نے لکھا ہے اور حضور کے صحابہ کی بھی زندگی کو انہوں نے لکھا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے حضور کی سیرت کے اوپر اس کتاب کے اندر 21 صفحات لکھے، 21 چیپٹر لکھے اس کتاب کے اندر۔ اس میں جو خاص باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغمبر کا نام ہے کہ جسے قیامت تک، رہتی دنیا تک عہد جدید کی تعمیر کے لیے جانا جائے گا۔ دنیا کو نئی زندگی دینے والے، اس کو میں ذرا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں، سائنسی جتنی ترقی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھوں میں کیمرہ ہے، ہم اچھی اچھی گاڑیوں سے سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز سے چل رہے ہیں، ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، یہ جتنی ترقی ہے، سائنس کی جتنی ترقی ہے، یہ سب حضور کے آنے کے بعد کی۔ آپ 1400 سال سے پیچھے چلے جائیے اور خوب پڑھیے، خوب مطالعہ کیجیے۔ خوب پڑھنے کے بعد، خوب مطالعہ کرنے کے بعد، خوب ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے تو ایک پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ جو لکڑی کا پہیہ، لکڑی کے پہیے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری ترقی، جتنی ترقی ہے اس دنیا میں، انسان تو اس سے پہلے بھی بس رہے تھے نا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جتنی ترقی ہے وہ پیغمبر کے آنے کے بعد ترقی ہو رہی ہے۔ اور کیوں ہوئی ایسا ہوا کیوں؟ انسان نے پہلے ترقی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی تھی کہ ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے یا نقصان پہنچا رہی ہے وہ چیز قابل احترام ہے۔ مثال کے طور پہ آگ کبھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، کبھی نقصان پہنچا دیتی ہے، لہذا آگ قابل احترام۔ یہ لوہا ہی دیکھ لیں، یہ لوہا کبھی ہمیں فائدہ بھی پہنچا دیتا ہے، کبھی ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے، یہ قابل احترام۔ ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کو فائدہ مل رہا ہو یا نقصان پہنچ رہا ہو، انسان کے دل کے اندر اس کے لیے احترام کا جذبہ تھا، اور دھیرے 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 یہ احترام کا جذبہ پروان چڑھتا گیا، پروان چڑھتا گیا۔ احترام کا جذبہ تقدیس میں بدل گیا، ان چیزوں کو لوگ مقدس سمجھنے لگے، ادبھت سمجھنے لگے، اور پھر رفتہ 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 رفتہ
یہ تقدیس کا جذبہ عبادت تک پہنچ گیا. اب انسان اس لوہے کی عبادت کرنے لگا، اس لوہے کی پوجا کرنے لگا، انسان پانی کی پوجا کرنے لگا، انسان چاند کی پوجا کرنے لگا، اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. انسان سورج کی پوجا کرنے لگا، اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ جتنی چیزیں دنیا میں جو انسان کو فائدہ پہنچا رہی تھی یا نقصان پہنچا رہی تھی، پہلے انسان کے دل میں اس کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ احترام دھیرے دھیرے تقدیس تک جا پہنچا، اور تقدیس دھیرے دھیرے عبادت تک جا پہنچی. تو اب ظاہر ہے انسان کے دل میں جس کے لیے احترام، تقدس اور عبادت کا جذبہ ہوگا، انسان اس پر تحقیق نہیں کر سکے گا، اس پر ریسرچ نہیں کر سکے گا. چونکہ تحقیق کے لیے اور ریسرچ کے لیے تو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے نا. ایک سمپل سی مثال ہے، انسان کی باڈی میں ڈاکٹروں نے تحقیق کی، لاش رکھی گئی، پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، چیر پھاڑ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہاں یہ پارٹ ہے، یہاں یہ پارٹ ہے، یہاں یہ پارٹ ہے. اور پھر سینکڑوں سال کی محنت اور مشقت کے بعد انسان نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ اگر اس پارٹ میں نقصان پہنچ جائے تو اس کا علاج یہ ہے، اس پارٹ میں نقصان پہنچ جائے تو اس کا علاج یہ ہے. یہ علاج تک جو انسان پہنچا ہے یہ اسی تحقیق اور اسی چیر پھاڑ کا نتیجہ ہے. اگر انسان کے دل احترام کا جذبہ ہو، وہ ڈاکٹر جو شام اس کے بیٹے کی لاش اس کے سامنے رکھ دیجئے، اس کا ہاتھ نہیں چلے، ہاتھ کانپ جائے گا اس. کیوں؟ وہی ڈاکٹر تو 50 لاشوں کو چیر پھاڑ کر کے ٹھکانے لگا دے رہا تھا، اور اس لاش کو چیر پھاڑ کرنے میں اس کا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس کے لیے احترام کا جذبہ ہوا، اور یہ احترام کا جذبہ رکاوٹ بن رہا ہے، اسے ریسرچ کرنے نہیں دے رہا ہے. تو ساری ترقی جو پیغمبر کے آنے کے بعد کی ہے، اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی. اس کا سبب یہی تھا کہ انسان ان چیزوں کے تعلق سے احترام کا جذبہ اپنے سینے میں رکھے ہوا تھا. لہٰذا یہ احترام کا جذبہ اسے صرف ریسرچ کرنے سے اور اسے چیر پھاڑ کرنے سے روکے ہوا تھا. پہلی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا. یہ آگ، یہ مٹی، یہ پانی، یہ ہوا، یہ لوہا، یہ ساری چیزیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب اللہ نے اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے. پہلی مرتبہ جب انسان کو یہ پیغام ملا ہے نا پیغمبر کی زبان سے اور قرآن کی شکل میں، تو انسان کا ذہن کھلا ہے کہ میں اس کو قابل احترام سمجھ رہا ہوں. قابل احترام تو میں ہوں، میرے پروردگار نے اور میرے پیدا کرنے والے نے ان ساری چیزوں کو تو میرے لیے بنایا ہے. تو جب یہ پیغام ملا ہے تو وہ انسان جو پانی کو احترام کی نظر سے دیکھ رہا تھا، پانی کی گہرائی میں اتر کر موتیاں نکل رہا ہے. وہ انسان جو چاند کو احترام اور عبادت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اب چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے اور نئی نئی انکشافات لے کر کے آ رہا ہے. یہی وہ سبب ہے، یہی پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ جس نے سائنس کی ترقی کے دروازے کھول دیے ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں جتنی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب پیغمبر کے آنے کے بعد کی ترقی. لہٰذا اس کا اعتراف کیا ڈاکٹر این کے سنگھ نے. وہ کہے کہ پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے عہد جدید کا بانی کہا جانا چاہیے. کہ جو نئی دنیا ہے، اس نئی دنیا کے فاؤنڈر کون ہیں؟ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آگے چل کر انہوں نے لکھا کہ مجھے پروفٹ محمد کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ آپ کا عدل و انصاف ہے. وہ کہتے ہیں ایک حکمراں کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہے ہیں پروفٹ، لیکن اس کے باوجود عدل و انصاف کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے. اور ایک مثال وہ کیا، حیرت ہوتی ہے. یعنی آج ہم کسی بھی منصب پہ ہوں، کسی بھی پوسٹ پہ ہوں، اگر ہمارے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ان کے لیے صرف نظر سے کام لیتے ہیں، ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں. دوسرا ہو تو پھر اس کی پوری گرفت کی جاتی ہے. پیغمبر کے سامنے کچھ مجرم لائے گئے جو جنگی مجرم تھے. فیصلہ سنایا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ نرم دلی تھی پیغمبر کی. پہلے زمانے میں کیا تھا، جو جنگی مجرم ہوتا تھا اور گرفتار کر کے لایا جاتا تھا، ہوتا کیا تھا، مار ڈالو سب کو. لیکن پیغمبر نے کیا کیا کہ ڈاکٹر ان کے سے نہیں کرا. پیغمبر نے کیا کیا، ایک ضابطہ دیا کہ جی ٹیکس دے دو، فدیہ دے دو اور چھوٹ جاؤ. اور اس فدیے میں بھی کیا چیز تھی، حیرت ہوتی ہے اسلام نے کن کن چیزوں پر ہماری توجہ دلائی.
اس زمانے میں جبکہ ان چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، پیغمبر فرماتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس ٹیکس دینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو چند مسلمانوں کو وہ لکھنا پڑھنا سکھاتے، یہی اس کا ٹیکس ہوگا، ہم اس کو رہائی دے دیں گے، ہم اس کو آزادی دے دیں گے۔ وہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے۔ انہی قیدیوں میں، انہی مجرموں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو پیغمبر کا داماد ہے، ابو العاص، حضور کی جو پہلی بیٹی ہے حضرت زینب، ان کے شوہر، وہ بھی آئے مجرم بن کر، وہ بھی آئے قیدی بن کر، لیکن حضور نے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی۔ ڈاکٹر ان کے سنگھ نے لکھا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیغمبر کی جس چیز نے متاثر کیا وہ آپ کا عدل و انصاف تھا۔ اپنے داماد ہیں، تو ایسا نہیں کہ دور کے رشتے کے ہیں، اپنے داماد ہیں، وہ بھی آئے، لیکن حضور نے ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں برتی۔ ہوا کیا یہاں پہ، اس چیز نے متاثر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھ ڈالی حضور کے عدل و انصاف پہ۔ ہوا یہ کہ جب کوئی رعایت نہیں برتی گئی تو حضور کی بیٹی حضرت زینب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا ہے جو ہار آپ کی ماں حضرت خدیجہ نے آپ کے نکاح کے وقت، دلہن بنتے وقت اپنے گلے سے اتار کر اپنی بیٹی کے گلے میں پہنایا تھا، وہ ہار بھیجا۔ اور جب وہ ہار پہنچا ہے، پہلے تو کوئی رعایت نہیں برتی گئی، لیکن جب وہ ہار پہنچا ہے اور حضور کی جیسے اس ہار پہ نظر پڑی ہے تو حضور رو پڑے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ یاد آ گئی، اور وہ منظر یاد آ گیا کہ حضرت خدیجہ نے میری بیٹی کو دلہن بناتے وقت اپنے گلے سے اتار کے یہ ہار پہنا دیا، تو رو پڑے حضور۔ اور اس موقع پر حضور نے کیا فرمایا ہے، صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور وہ صحابہ جو پیغمبر کے ایک اشارے میں اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور ان سے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار واپس کر دوں اور اس کے لیے اپنی طرف سے فدیہ دے کر اسے آزاد کر دوں۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا ہے تو وہ بھی مضطرب ہو گئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار کیا، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، جو چاہیں ڈسیزن۔ تو بہرحال یہ کہ پھر پیغمبر نے وہ ہار واپس کر دیا اپنی بیٹی کو، اور پھر اپنی جانب سے فدیہ دے کر اپنے داماد کو آزاد کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو ڈاکٹر ان کے سنگھ لکھتے ہیں کہ ہمیں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے پیغمبر کی زندگی میں وہ آپ کا عدل و انصاف تھا، کہ وہ اپنا ہو، بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، قریبی ہو، جو انصاف دوسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ آج دنیا دیکھیں اس کے برعکس ہے، اس لیے پیغمبر کی اس عدل و انصاف کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر ان کے سنگھ نے خراج عقیدت پیش کیا ہے یہ کہہ کر کے کہ دنیا اگر امن چاہتی ہے اور ایک صالح معاشرے کا قیام چاہتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے پاس کہ پیغمبر کے بتائے ہوئے عدل و انصاف کے راستوں کو اختیار کرے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں دنیا کے پاس، کہ انہوں نے جو راستہ بتایا ہے عدل و انصاف کا، ہمارا معاشرہ اسی عدل و انصاف پہ جب تک قائم نہیں ہوگا سماج میں امن نہیں پیدا ہوگا، سماج میں شانتی نہیں پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے چند نام اور ہیں، ان میں سے ایک منشی پریم چند، بڑا مشہور نام ہے، بہت بڑے اردو کے افسانہ نگار گزرے، صف اول کے افسانہ نگار گزرے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اولین افسانہ نگار ہے منشی پریم چند تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، وہ ویکلی ایک میگزین نکلتی تھی پرتاپ کے نام سے، ہفتہ واری، تو دسمبر 1925 میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا اسلامی تہذیب، منشی پریم چند کا، نان مسلم ہے وہ، کیا لکھا انہوں نے وہ سنیے منشی پریم چند نے، وہ اقتباس میں سنا رہا ہوں، پورا اقتباس سنا۔ منشی پریم چند لکھتے ہیں کہ عرفات کی پہاڑی پر، چونکہ بہترین اردو جانتے تھے لہٰذا اور لکھتے تھے تو ان کی زبان بھی اردو ہی رہے گی، وہ لکھتے ہیں کہ عرفات کی پہاڑی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جس حیات بخش پیغام کی بارش ہوئی تھی وہ ہمیشہ اسلامی زندگی کے لیے آب حیات کا کام کرتی رہے گی۔ آگے لکھتے ہیں اس پیغام کا جوہر کیا تھا، لکھتے ہیں عدل و انصاف،
اس کے ایک ایک لفظ سے صدائے عدل و انصاف گونج رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، اے مومنو میری باتیں سنو، اسے سمجھو، تمہیں معلوم ہو کہ سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمہاری ایک ہی برادری ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں ایک بھائی کی چیز، یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہاری ایک ہی برادری ہے۔ اور پھر کیا لکھتے ہیں منشی پریم چند، یہ نہ سمجھنا کہ جب ایک ہی برادری ہے اور بھائی بھائی ہیں تو جس کی جو چیز دل میں آئے ہڑپ کر جاؤ۔ آگے لکھتے ہیں ایک بھائی کی چیز دوسرے بھائی پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ خوشی سے خود نہ دے دے۔ یہ کس کی تعلیم بتا رہے ہیں منشی پریم چند؟ پیغمبر کی تعلیم بتا رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ناانصافی مت کرو، اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ یہ کوٹیشن جو ہے یہ منشی پریم چند کا تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے خود ایک حدیث پوری حدیث نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کو پوری حدیث نقل کر رہا ہے منشی پریم چند کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ اب اس کو کھولا بھی ہے، اس کو اور ڈیفائن کیا ہے۔ حضور نے تو شارٹ میں ایک جملہ کہہ دیا، چونکہ حضور کی یہ خصوصیت تھی، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت عطا کی تھی کہ میں مختصر جملے بولتا ہوں، شارٹ جملے بولتا ہوں، لیکن ان جملوں کے اندر معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ لوگ کھولتے رہے اس جملے کو، آج تک کھول رہے ہیں لوگ۔ ایک جملہ پیغمبر نے 1400 برس پہلے بول دیا، آج تک اس جملے کے نئے نئے معانی نکالے جا رہے ہیں، اس کی تہ میں لوگ اتر رہے ہیں اور موتیاں نکال رہے ہیں۔ تو منشی پریم چند نے خود وضاحت کی ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرنے لگ جائے۔ تو کہا جیسے تم اپنے لیے دولت پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے دولت پسند کرو، جیسے تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے عزت پسند کرو، جیسے اپنے لیے تم شہرت اور بلندی پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے شہرت اور بلندی پسند کرو، اور جیسے اپنے لیے تم صحت و تندرستی پسند کرتے ہو ویسے اپنے بھائی کے لیے صحت و تندرستی پسند کرو۔ پیغمبر کی اس حدیث کی اتنی گرہیں کون کھول رہا ہے؟ ایک نان مسلم ادیب منشی پریم چند کھول رہے ہیں۔ تو یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے ان لوگوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں۔ اور بھی چند نام ہیں، میں اتنی تفصیل سے تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہ جو کچھ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے اور جو کوٹیشن میرے سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ بیچ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ ایک بڑا نمایاں نام ہے جناب راجندر نارائن لال کا۔ ان کا تعلق بھرت پور راجستھان سے ہے، البتہ ان کی تعلیم و تربیت بنارس میں ہوئی ہے، وارانسی میں ہوئی ہے۔ انہوں نے 1940 میں قدیم ہندوستانی تاریخ اور سنسکرت میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلام ایک سوئم سدھ ایشوریہ جیون ویوستھا۔ یہ راجندر نارائن لال لکھ رہے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، اسلام ایک خدائی نظام حیات۔ اس میں انہوں نے عیسائیت، بدھ مت اور اسلام کا تقابلی مقابلہ پیش کیا ہے اس کتاب کے اندر، ایک خدائی نظام حیات۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے، اور جو خاص بات انہوں نے لکھی ہے وہ فتح مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جو کایا پلٹ ہوئی، تو ان کی زبان میں اسلام لانے کے بعد جو کایا پلٹ ہوئی وہ گویا اس کی تاریخی حیات نو ہے۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح مکہ کے وقت بھی ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی۔ مکہ فتح ہو گیا اور ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ سوائے 2-3 جو بہت بڑے فسادی تھے، جو سماج کا امن چھیننا چاہتے تھے اور سماج کی شانتی چھیننا چاہتے تھے، بعد میں ان کو مارا گیا کیونکہ بہت بڑے فسادی تھے۔ لیکن خاص طور پہ کیا لکھا کہ فتح مکہ بھی ہو گئی، اور اس میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے پیغمبر کی زندگی کا وہ یہ کہ ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ تاریخ میں جنگ کے بعد فاتحین کے ذریعے مفتوحین کو اس طرح اجتماعی طور پر معافی دینے کی کوئی نظیر پیغمبر کی زندگی سے پہلے دنیا میں نہیں ملتی۔
A to Z سب کو معاف کر دیا. کن لوگوں کو معاف کیا؟ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی پیغمبر کے اوپر، جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. اتنا ظلم کیا کہ مجبوری کی حالت میں مکہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنی ماتر بھومی چھوڑ رہے ہیں. ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا، اور یہی نہیں، اس کے بعد بھی ایک مرتبہ آنے کی بھی کوشش کی ہے، اور عبادت کی غرض سے. اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ میں اپنا حق لینے آ رہا ہوں، جو میری زمین جائیداد مکے میں رہ گئی ہے وہ لینے آ رہا ہوں. نہیں، عبادت کی غرض سے آ رہے تھے. وہ جو پوتر گھر ہے، جو کعبہ ہے، مقدس کعبہ ہے، اس کی جو ایک عبادت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اس عبادت کے لیے آ رہے تھے. اس میں بھی نہیں آنے دیا گیا، اس میں بھی رکاوٹ پیدا کی گئی، اور حالت یہ ہو گئی کہ پیغمبر کو اسی حالت میں واپس ہونا پڑا اپنے صحابیوں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود رویہ کیا ہوا؟ یعنی ایک آدمی، وہ جو آج کی دنیا بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتی ہے، بڑے بڑے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اپنے دامن پہ جو بے قصوروں کے خون کے چھینٹے ہیں ان کو دھلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، معافی مانگنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ایکشن کا ری ایکشن تھا، اور یہ کہہ کے دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن تھا. پیغمبر کی زندگی دیکھی جائے کہ کتنا ایکشن کیا گیا ان کے ساتھ، لیکن ان کی زندگی میں کیا کوئی ری ایکشن آیا؟ جن لوگوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جب واپس مکہ پلٹ رہے ہیں تو عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا. یہاں تک کہ جو بڑے دشمن تھے، جو پوری زندگی حضور کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پیغمبر کو مارنے تک کی کوشش کر رہے تھے، پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے. تو اس کو ڈاکٹر راجندر نارائن لال نے اس چیز کو خاص طور پہ لکھا. اور دوسری چیز جو انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نمایاں جو چیز پیغمبر کی زندگی میں لگی وہ یہ کہ آپ اتنی بڑی طاقت پانے کے باوجود، اتنی بڑی قوت پا جانے کے باوجود کہ پورا جزیرہ نماء عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے امپریس کیا ہے پیغمبر کی وہ آپ کی سادگی تھی. کوئی لاہو لشکر نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، بالکل سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جیسے پہلے گزار رہے ہیں ویسے آج بھی گزار رہے ہیں. کوئی یہ نہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ذرا سی شہرت مل گئی کہ ہمارا وی آئی پی پروٹوکول ہو جاتا ہے، ہمارے آگے پیچھے 10 20 50 لوگ چلنے لگ جاتے ہیں. لیکن پیغمبر کی زندگی دیکھی جائے، اور یہ کون اعتراف کر رہے ہیں؟ راجندر نارائن لال اعتراف کر رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے امپریس کیا وہ ان کی سادگی تھی کہ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہونے کے باوجود بھی، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ کے جانثاروں کی فوج بھی تھی، مگر اس کے باوجود آپ ویسی ہی زندگی گزارتے تھے جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے. نہ تو آپ کے بستر میں کوئی تبدیلی آئی، نہ آپ کے لباس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ آپ کے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی آئی. اور کھانے پینے کے حوالے سے تو میں یہاں پہ یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ اتنی بڑی قوت کے مالک تھے. ظاہری اعتبار سے، میں روحانی اعتبار سے بات نہیں کر رہا اس وقت، ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں اتنی بڑی سلطنت کے مالک، مگر اس کے باوجود آپ کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مہینوں گزر جاتا ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی تھی. 2 کالی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی تھی. وہ کالی چیزیں کس کو کہتی ہیں حضرت عائشہ؟ ایک کھجور، دوسرے پانی. حیرت ہوتی ہے کہ پانی کو کالا کیوں کہا؟ کھجور تو ٹھیک ہے، کھجور کا رنگ کالا ہوتا ہے، حضرت عائشہ نے پانی کو کالا کیوں کہا؟ اصل میں اس زمانے میں جو پانی بھی مل رہا تھا پینے کے لیے وہ بھی صاف و شفاف نہیں تھا، وہ بھی گدلا پانی مل رہا تھا. تو اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی حکومت ہے پیغمبر کے پاس، مگر اس کے باوجود سادگی کا یہ عالم ہے. سادگی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ مہینوں گزر جاتے اور میرے گھر میں ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز رہتی ہی نہیں تھی، صرف کھجور اور پانی، اور اسی پہ ہم گزر بسر بھی کیا کرتے تھے، اسی پہ ہماری زندگی بھی گزرا کرتی تھی. اور یہ بھی لکھا ہے ڈاکٹر راجندر نارائن لال نے کہ میں یہ پڑھ کر کے حیرت زدہ ہوں کہ یہ کیسے منشیہ تھے، یہ کیسے آدمی تھے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں سے قرض لیتے تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. یہ ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے. آگے لکھتے ہیں، میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں چونکہ میرے بعد حضرت مفتی صاحب اللہ کا بھی خطاب ہونا ہے. اور یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں سوامی لکشمی شنکراچاریہ، ان کے حوالے سے. یہ کانپور کے رہنے والے تھے، برہمن خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. کانپور اور الہ آباد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. سوامی لکشمی شنکراچاریہ. شروع میں جیسا کہ آج ہو رہا ہے، آج اسلام کی اور پیغمبر کی غلط چھوی دنیا والوں کے سامنے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
سو ان کے زمانے میں بھی ہوا، ان تک پیغمبر کی غلط چھوی پہنچائی گئی، تو جو کچھ لوگوں نے پہنچایا اسی کو انہوں نے سچ مان لیا، اور سچ ماننے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا اسلامک آتنکواد کا اتہاس۔ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا دا ہسٹوری آف اسلامک ٹالرنس، اسلامک آتنکواد کا اتہاس۔ یہ سوامی لکشمی شنکراچاریہ جی نے لکھی اس کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ سب بتایا کہ اسلام کا تعلق اور پیغمبر کا تعلق دہشت سے ہے، آتنکواد سے ہے۔ کیوں ایسا لکھا؟ چونکہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو انفارمیشن ان تک پہنچی تھی وہ غلط پہنچی تھی، اور اسی کو انہوں نے صحیح مان لیا۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان کے دوستوں میں اور ان کے متروں میں کچھ مسلم بھی تھے، سوامی جی کے دوستوں میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ ان کے دوستوں نے جب وہ کتاب پڑھی تو سوامی جی سے بڑے آدر کے ساتھ اور سمان کے ساتھ کہا کہ سوامی جی میری ایک بات آپ مان سکتے ہو تو مان لیجئے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کتاب لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ کم سے کم دوسری کتاب نہیں تو قرآن کو تو پڑھ لیجئے ایک بار۔ ہر زبان میں قرآن اویلیبل ہے، اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ جو ان کے مسلم متروں نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا تو ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ واقعی اس کا کہنا صحیح، چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی جاہل تو تھے نہیں۔ آج کا جاہل جو ہے وہ جو چیز اس کے ذہن میں سما گئی ہے تو سما گئی، تو یہ تعلیم یافتہ آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے ان کے مشورے کو قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہندی زبان میں قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ پھر میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ایک دلچسپی بڑھتی گئی، پھر پیغمبر کی زندگی اور ان کی جیونی کو بھی پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا، اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا اسلام آتنکواد یا آدرش۔ یہ سوامی جی نے دوبارہ کتاب لکھی، اسلام آتنکواد یا آدرش، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا اسلام دہشت گردی یا ایک مثالی دین۔ سوامی جی نے اپنے اس کتاب میں، دوسری کتاب میں، صاف طور پہ لکھا کہ میں اللہ سے، خود لکھتے ہیں یہ، میں اللہ سے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سبھی مسلمان بھائیوں سے علل اعلان معافی مانگتا ہوں۔ یہ سوامی جی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، میں اللہ سے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے سبھی مسلمان بھائیوں سے اور متروں سے علل اعلان معافی مانگتا ہوں، اور لا علمی میں لکھے ہوئے یا بولے ہوئے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، وڈرا کرتا ہوں۔ میں عوام سے میری اپیل ہے کہ اسلامی دہشت گردی کی تاریخ اس نام سے جو میری کتاب ہے، اس میں میں نے جو کچھ لکھا ہے، سنیں ان کا جملہ کیا، اس میں میں نے جو کچھ لکھا ہے اسے زیرو سمجھیں، اور اب جو کچھ لکھ رہا ہوں اسے ہی اصل سمجھیں، اسے ہی حقیقت سمجھیں، اور اس کے علاوہ اس کتاب میں میں نے جو کچھ لکھا تھا اسے زیرو سمجھا جائے گا۔ اور اس میں انہوں نے پھر وہی بات کہ عدل و انصاف، مساوات، اور قرآن حکیم کے اندر جو اخلاقیات کے اوپر، موریلٹی کے اوپر جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو سبق سکھایا ہے، اس سبق کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جو میں نے پہلے کتاب لکھی تھی اس کو واپس لیتا ہوں، اور اب جو کتاب لکھ رہا ہوں وہی اسلام کے تعلق سے اور پیغمبر کے تعلق سے صحیح ہے۔ تو یہ چند نام میں نے ان نان مسلم بڑے ودوان لوگوں کے اور ان کی کتابوں سے چند کوٹیشن میں نے نقل کیے، اس لیے نقل کیے کہ اگر ہمارے ذہن کے اندر غلط فہمی ہو تو ہم اپنے پورکھوں کی ان کتابوں کو پڑھیں اور پیغمبر اور اسلام کے تعلق سے جو صحیح انفارمیشن ہے اس تک ہم اپنی رسائی حاصل کریں، تاکہ ہمارے دل کے اندر جو بھید بھاؤ ہے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے، اس بھید بھاؤ کو دور کریں۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی دیگر مذاہب کی جو اصل دھارمک کتابیں ہیں، جو اصل ہیں، جو بدل دی گئی وہ نہیں، جو اصل دھارمک کتابیں ہیں، آپ بھی ان کو پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کتابوں میں بھی نفرت نہیں، محبت کا ہی سندیش ملے گا، محبت کا ہی پیغام ملے گا۔ ہمارا اسلام، اس نے صاف طور پہ جو زور دیا ہے سب سے زیادہ جس چیز پر، وہ محبت پر، وہ الفت پر، وہ پیار پر، اور سب سے زیادہ جس چیز کو کنڈیم کیا ہے وہ نفرت ہے، وہ عداوت ہے، وہ دشمنی ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث نقل کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا۔ اللہ کے نبی ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضور نے اچانک اپنی زبان سے یہ کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ حضور نے اچانک یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی، ضعیف صحابی، بوڑھے صحابی، وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے تازہ وضو کیا تھا تو وضو کا اثر بھی ان کے چہرے سے نمایاں تھا۔ وہ داخل ہوئے مسجد میں۔
صحابہ کی नजर उन पर पड़ी तो सहाबा के दिल में रश्क पैदा हुआ कि वाह कैसी किस्मत है इनकी कि हुजूर ने कहा कि अभी एक जन्नती दाखिल होगा और ये आ गए। बात गुजर गई। दूसरा दिन है, वक्त वही है, फिर हुजूर बैठे हैं और फिर अचानक सहाबा से कहते हैं अभी इस दरवाजे से एक जन्नती दाखिल होगा। इत्तेफाक ये है कि फिर थोड़ी देर के बाद वही सहाबी दाखिल हुए जो पहले दिन दाखिल हुए थे और उसी अंदाज में वजू किया था, उस वजू का असर भी नुमाया था। वो दाखिल हुए, सहाबा की नजर पड़ी और हैरत हुई, रश्क भी हुआ, कैसी किस्मत है इनकी। 2 दिन मुसलसल इनके लिए पैगंबर ने ये कहा कि इस दरवाजे से जन्नती दाखिल होगा और दोनों दिन यही आए। बात गुजर गई। फिर तीसरा दिन, वक्त भी वही है, हुजूर सहाबा की मजलिस लगाए बैठे हैं और अचानक कहते हैं अभी इस दरवाजे से एक जन्नती आएगा। उसने इत्तेफाक तीसरे दिन भी वही दाखिल हुए। 3 दिन मुसलसल एक ही सहाबी दाखिल हुए। तो उस मजमे में एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला, जवान है बिल्कुल, लेकिन उनकी इबादत का आलम क्या है, पूरा दिन रोजा रहते हैं हमेशा और पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। ऐसे मुत्तकी और नेक और साले जवान हैं। वो कहते हैं कि मेरे दिल में ये जुस्तजू पैदा हो गई कि आखिर कोई तो ऐसी नेकी है जो ये करते हैं मैं नहीं कर पा रहा, कि रसूलुल्लाह ने इनको ये खुशखबरी सुनाई है कि जन्नती दाखिल होगा और तीनों दिन यही आए। कोई तो ऐसी नेकी है ना जो ये करते हैं और मैं नहीं कर पाता हूं। तो इनके दिल के अंदर ये जब जुस्तजू पैदा हुई तो ये अपनी तलाश को पूरा करने की गरज से शाम को उस ज़ईफ सहाबी के पास पहुंचे जिनको 3 दिन हुजूर ने ये खुशखबरी सुनाई थी और जाके उनसे कहा कि चचा जान मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। और नीयत क्या थी कि हम चुपके से ये पता कर लें कि ये कौन सी नेकी करती है ताकि हम भी करने लग जाए। ये नीयत थी उनकी। चले गए उनके पास, उन्होंने कहा ठीक है रहो मेरे साथ, मुझे कोई एतराज नहीं। खैर ये हुआ कि रात को नमाज से फारिग हुए, वो सहाबी भी सोए जो ज़ईफ थे और ये जो हजरत अब्दुल्ला गए थे देखने के लिए कि नेकी कौन सी करते हैं, ये भी अपने बिस्तर पे आए, लेटे, चादर ओढ़ी, मगर चादर में एक हल्का सा सुराख बना के रखा और नींद नहीं आई इन्हें। ये देखते ही रहे, नजरें गड़ाए रहे उनके ऊपर कि देखते हैं ये रात में तो उठेंगे जरूर, उठ के ये नेकी कौन सी करते हैं हमें उसका पता लगाना है। तो कहते हैं मैं देखता रहा, पूरी रात गुजर गई। वो अपने वक्त पे उठे जो आम सहाबा को उठने का वक्त था, यानी तहज्जुद के वक्त सहाबा उठते थे, वो उठे, तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। इन्हें हैरत हुई, कोई तो ऐसी नेकी की नहीं इन्होंने, पूरी रात में देखता रहा। फिर दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि शायद मेरी वजह से नहीं की होगी या शायद आज नहीं की होगी, चलो एक दिन और रुक जाता हूं। अगले दिन भी रुक गए, अगले दिन भी यही कैफियत, चादर ओढ़ी, सुराख बना के रखा और देखते रहे। कहते हैं फिर पूरी रात गुजर गई, फिर अपने मामूल के मुताबिक उठे जो उठने का वक्त होता है। फिर मुझे हैरत हुई कि ये क्या हो रहा है, ये सोते सोते जन्नती कैसे हो गए। तो कहते हैं चलो एक रात और गुजार लेता हूं। फिर तीसरी रात, फिर सुराख बनाकर देखते रहे, फिर पूरी रात गुजर गई। जैसे 2 रातों में अपने मामूल के मुताबिक उठे थे, तीसरी रात भी उठे। जब 3 रातें हो गई तो इन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मौजूदगी की वजह से ये नेकी नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं यहां से निकल जाता हूं, मैं क्यों रुकावट बनूं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा यहां होना ही इन्हें नेकी नहीं करने दे रहा है। तो गए, इजाजत ली कि मैं जा रहा हूं चचा। कहा ठीक है जाओ, वापस हो गए। दरवाजे के करीब पहुंचे तो इन्होंने आवाज देके बुलाया, कहा बेटे इधर आओ, तुमने मकसद नहीं बताया किस लिए आए थे, 3 दिन आके रहे और वापस भी जा रहे हो, कुछ तो बात रही होगी। तो इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने कहा जी मैंने असल में 3 दिन रसूलुल्लाह की जबान से ये सुना है कि अभी इस दरवाजे से एक जन्नती आएगा और तीनों दिन आप ही दाखिल हुए। तो मेरे दिल के अंदर ये रश्क पैदा हुआ कि आखिर कौन सी नेकी आप करते हैं जो मैं नहीं कर पाता हूं, कि रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है, तो मैं तो इस तलाश में आया था कि उस नेकी का पता लगाऊं जो आप करते हैं। वो सईफुल उम्र साहबी, उन्होंने कहा जी मैं तो कोई नेकी वेकी नहीं करता हूं, ऐसी मुझे तो कोई ऐसी नेकी याद नहीं है जो मैं करता हूं। हो सकता है रसूलुल्लाह ने कहा हो, जिस वजह से भी कहा हो। खैर वापस जाने लगे, फिर दरवाजे के करीब पहुंचे तो फिर बुलाया दोबारा, कहा सुनो, हो सकता है कि एक नेकी है मेरे पास ऐसी जिसकी वजह से रसूलुल्लाह ने ये कहा। उन्होंने ये कहा, हो सकता है ऐसा। इनके कान खड़े हो गए। पूछा जी वो कौन सी नेकी है? तो इन्होंने कहा एक ही नेकी है मेरे पास, वो ये कि आज तक जब से मैंने दायरे इस्लाम में अपने आप को दाखिल किया है, जब से मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान हुआ हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे दिल के अंदर किसी के लिए नफरत रही। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे दिल के अंदर
اسی کے لیے نفرت رہی ہے. یہی میرے پاس ایک نیکی ہے، باقی تو اور کوئی نیکی نہیں. جب انہوں نے اس جوان صحابی نے جب یہ بات سنی ہے تو اچھل پڑے اور چیخنے لگے کہ یہی تو وہ نیکی ہے. بار بار کہنے لگے یہی تو وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے آپ کو مسلسل 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. وہ نیکی کیا تھی کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہ رہے، کسی کے لیے کوئی عداوت نہ رہے، کسی کے لیے کوئی دشمنی نہ رہے. اللہ مالک یوم الدین ہے. دنیا میں کوئی غلط صحیح کر رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہ حساب و کتاب لے گا. ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم یہ ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے تو ہم اس کی مخلوق سے پیار کریں گے. حضور کی اس حدیث پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے. اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے پریوار سے محبت کرتا ہے. تو یہی پیغام ہے ہماری خانقاہ کا، یہی پیغام ہے ہمارے شیخ حضور داعی اسلام کا کہ ہم لوگ اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کریں، محبت پیدا کریں، محبت کے سائے میں زندگی گزاریں، جئیں اور جینے دے کو اصول پر ہم گامزن رہیں. میں آخر میں یہ شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہی پیغام ہمارے شیخ کا ہے، یہی پیغام ہماری خانقاہ کا ہے، اور یہی پیغام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ رب العزت اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.